السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب، یہ اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے کہ 24 نومبر کا جو دن ہے اس حوالے سے بھی کوئی بات چیت آرمی چیف یا علی امین گنڈاپور کے درمیان ہو سکتی ہے؟ دیکھیں فیصل بھائی، پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ ہمارے ملک کا نظام آپ دیکھ لیں اور ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھ لیں کہ ہمارا صدر آصف علی زرداری یہاں سے روانہ ہوتا ہے کہ میں دبئی جا رہا ہوں، چائنا جا رہا ہوں، دبئی جاؤں گا اور دبئی سے چائنا کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ چائنا پہنچ کے دبئی پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے اور موصوف کا پاؤں اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ چائنا جا سکیں، اور چائنا کا وزٹ کینسل ہو گیا ہے۔ یعنی وہ چائنا جس کے حوالے سے ہم بڑے ڈیپینڈنٹ ہیں اس وقت، اکانومی کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو یہ ہے ہمارے صدر صاحب کی ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آ جائیں ہمارے وزیر اعظم صاحب۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کی حالت آپ دیکھ لیں کہ سوموار کے دن ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور صبح صبح پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم کی طبیعت ناساز ہے، لہٰذا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوگا جس اجلاس میں دہشت گردی کے حوالے سے بات ہونی ہے۔ جب 26ویں آئینی ترمیم کرنی ہے، اپنی ذات، مفاد، کرپشن، لوٹ مار، اقتدار، قاضی، جائیہ، ان کے لیے چیزیں کرنی ہیں، تو اس وقت شہباز شریف صاحب کی طبیعت 1.5 ماہ میں ناساز نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح سے جیسے شہباز شریف صاحب جو ہیں، جب ان کے کرپشن اور لوٹ مار کے کیسز چل رہے تھے تو ان کی کمر میں درد ہو جاتا تھا ہر مہینے 3-4 دن کے لیے۔ جب دہشت گردی کے حوالے سے بات ہونی ہے، جب ملک کا سب سے حساس معاملہ ہے جس میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز کی جانیں جا رہی ہیں، تو شہباز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی اور اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو گیا۔ تو یہ ہیں جناب ترجیحات۔ اب میں آج نا ذرا دہشت گردی کے حوالے سے کچھ فیکٹس لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے ہم اس موضوع پہ بات کر لیتے ہیں جو آپ کا سوال تھا کہ آج علی امین گنڈاپور صاحب بھی ہوں گے، آرمی چیف بھی ہوں گے، وزیر اعظم بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم تو بیچارہ اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن ظاہر ہے آرمی چیف بھی اسی فورم پہ بیٹھے ہوں گے، وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی بیٹھے ہوں گے، اور یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ اس وقت دہشت گردی سے سب سے زیادہ جو متاثرہ 2 صوبے ہیں ان میں سے کے پی کے ہے اور ایک بلوچستان ہے۔ اور کے پی کے جو ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ظاہر ہے ہمارا ادھر آمد و رفت ہماری افغانستان کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک ہماری ریاست کے تحفظات ہیں کہ جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے تو تب سے پاکستان میں دہشت گردی بہت بڑھ گئی ہے۔ پھر آپ کو علی امین گنڈاپور صاحب کا وہ بیان بھی یاد ہوگا کہ آپ نے افغانستان سے بات نہیں کرنی تو پھر ہم براہ راست بات کریں گے، اور پھر وہی صوبہ جس میں اتنے زیادہ حالات کشیدہ ہیں ادھر سے ایک مارچ آنا ہے 24 کو جو اسلام آباد آنا ہے۔ تو کمیٹی میں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایپیکس کمیٹی میں یہ بات ہوگی، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب بھی پرائم منسٹر آفس میں ہوں گے، پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوں گے جہاں بھی یہ اجلاس ہے، اور آرمی چیف بھی وہاں پہ ہوں گے، تو ایک ملاقات جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ملاقات تو ہوگی، ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک تو کمیٹی میں بیٹھنا ہے نا، ایک کمیٹی سے پہلے یا بعد میں ملاقات ہو سکتی ہے اور اس میں بات بالکل ہو سکتی ہے۔ کمیٹی میں اوپن نہیں یہ بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے یا اس سے بعد یہ بات ہو سکتی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ بات ہونی بھی چاہیے۔ جو اس وقت ملک کو مسائل درپیش ہیں، کلائمیٹ چینج کا، دہشت گردی کا، بے روزگاری کا، تباہی کا، بربادی کا، اور جو اس حکومت نے پاکستان کے ساتھ کر چھوڑا ہے، اور جس طرح سے دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے بات چیت ہونی بھی چاہیے۔ ہوتی یا نہیں ہوتی یہ پتہ چل جائے گا، اور اب یہ بھی نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کل شہباز شریف صاحب کی طبیعت ناساز نہ ہو اور کچھ ایسی چیزیں ہوں جو ادارے کے لیول پہ ڈیسائیڈ ہونی ہوں کہ اگر علی امین گنڈاپور آ رہے ہیں تو ان سے کیا بات کرنی ہے، کیا کچھ چیزیں ان کو کمٹ کی جا سکتی ہیں، نہیں کی جا سکتی، ان سے بات چیت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ لیکن خیر یہ تو ایک ہے کہ ہمیں اس وقت حکومت جو ہے وہ بہت کانفیڈنٹ نظر آتی ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کی بھی فتح کر لیا، اپنے یائیہ کو، اپنے پیارے کو، اپنے لاڈلے کو ہم نے یائیہ کو لگا لیا ہے، اور سپریم کورٹ کو ہم نے ذبح کر دیا ہے، اور عدلیہ کو ذبح کر دیا، فتح کر لیا ہے، قبضہ کر لیا عدلیہ پر، اور تمام دیگر بھی قوانین ہم نے بنا لی ہیں، قانون سازی بھی کر لی ہیں جو ہم نے کرنی تھی۔ تو اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ کانفیڈنس ہے۔ یہ کانفیڈنس میاں صاحب کا 1997 کے بعد بھی تھا جب وہ کہتے تھے کہ 2 تھا ہی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، پھر سرور پہلے سے گئے تھے رات کی تاریکی میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ میں نا ذرا بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ نا کئی بار نان ایشوز کو ڈسکس کرتے رہے، لیکن پاکستان کے جو حقیقی ایشوز ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو چیز سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ نہ ہو اس چیز پہ کوئی توجہ نہیں دیتا، اور میڈیا تو میٹر نہیں کرتا کیونکہ میڈیا کو بھی فتح کر لیا گیا ہے اور میڈیا سے کمپرومائزڈ ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے جو دہشت گردی کے حوالے سے ایشوز ہیں کے پی کے میں اور بلوچستان میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، دوبارہ خدا نخواستہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں جو پاکستان میں ایک دہشت گردی کی لہر تھی، اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کا فوکس جو ہے وہ دہشت گردوں پر اور دہشت گردی پر نہیں ہے، تحریک انصاف اور عمران خان پر ہے،
اور نہتے لوگوں پر ہے، بربریت پر ہے، فسطائیت پر ہے، اور دہشت گردی پہ ان کا کوئی فوکس ہی نہیں ہے. اور اسی سے آپ اندازہ لگا لینا کہ کل دہشت گردی کے لیے اجلاس تھا، لیکن وزیر اعظم صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے تو اجلاس ملتوی ہو گیا ہے کیونکہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اجلاس ہوتا تو شہباز شریف کو صاحب کو اسٹریچر پہ بھی لانا پڑتا تو لے کے آتے، ان کو ڈرپ لگی ہوئی ہوتی لٹا کے لے آتے، ان کو آکسیجن لگی ہوتی ویل چیئر پہ بٹھا کے لے آتے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے. قانون سازی جو ہونی تھی ان کے لیے شہباز شریف صاحب کو گھسیٹ کے بھی لے آتے، کسی طرح سے 4 بندے اٹھا کے بھی لے آتے کہ آئیں جی ووٹ ڈالنا ہے، یا جس طرح سے میاں صاحب بیٹھے رہے ہیں بیچارے 1.5 مہینہ کہ کب آؤں گا میں انگوٹھا لگاؤں گا ووٹ ڈالوں گا اور پھر مجھے پاکستان سے جانے کی اجازت ملے گی. تو اور پھر اسی طرح سے میں سن رہا تھا لطیف کھوسہ صاحب کے کلپ لگایا ہوا تھا، مجھے یہ یاد نہیں کہ اس پروگرام میں شاید علی حیدر صاحب کے پروگرام میں ایک نیوز پر لطیف کھوسہ صاحب نے بات کی. ہمارے دوست ہیں مغیث علی، ویسے مغیث علی صاحب نے یوٹیوب بھی شروع کر دیا ہے، دوبارہ ان کی یوٹیوب پہ واپسی ہوئی ہے. تو مغیث علی نے وہ کلپ لگایا ہوا تھا جس میں لطیف کھوسہ صاحب نے بھی یہی بات کی ہوئی تھی کہ بھائی یہ دہشت گردی اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ آپ کا فوکس سارے کا سارا جو ہے وہ یا کرپشن لوٹ مار پہ ہے، یا ذاتی مفادات پر ہے، ذاتی اقتدار پر ہے، یا پی ٹی آئی کو شکست دینے پر ہے. اور پی ٹی آئی کو شکست دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کو شکست دینا چاہتے ہیں، پاکستانی کو شکست دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو 2 اکثریت دی ہے پاکستان کے لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا ہے، کروڑوں لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو فوکس ان چیزوں پہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے بلوچستان میں شناختی کارڈ دیکھے اور مزدوروں کو ذبح کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ایک دن میں 26 30 ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کی جانیں گئیں، ہمارے نہتے مزدوروں کی، ہمارے ورکرز کی جانیں گئیں. پھر چائنا کے جو ورکرز ہیں ان کے اوپر جو حملے ہوئے، اور پھر دیکھیں نا کہ یہ بی ایل اے جیسے دہشت گرد جو خوارج ہیں، جہنمی کتے ہیں، یہ بی ایل اے جیسی جو فورسز ہیں ملک دشمن، وہ جس طرح سے حملے کر رہی ہیں پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر، پاکستان کے جوانوں کے اوپر، اور وہ شہید ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک تو پاکستانیوں کو باقی ساری چیزوں سے الگ ہو کے حکومت کون ہے کون نہیں یہ ساری چھوڑ کے، جہاں پہ بی ایل اے کی بات ہے، جہاں پہ ٹی ٹی پی کی بات ہے، وہاں پہ ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے، وہاں پہ ہم سب کو بات کرنی چاہیے، وہاں پہ ہمیں ان کی مذمت کرنی چاہیے. ہمیں کوئی اگر مگر نہیں لگانا چاہیے، اگر یہ تو مگر وہ، کوئی اگر مگر نہیں ہے. یہ دہشت گرد، یہ بی ایل اے والے، یہ ٹی ٹی پی والے، یہ جہنمی کتے ہیں، ان کو جہنم واصل ہونا چاہیے، ان کو بے دردی سے قتل کیا جانا چاہیے. اور ان کے خلاف لڑنے والے ہمارے جو جوان ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور ان کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے ہماری دعائیں بھی ہیں، ہمدردیاں بھی ہیں، محبتیں بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، سب کچھ ہے جو دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی اگر مگر نہیں ہونی چاہیے. باقی چیزیں چلتی رہیں کہ ملک کے اندر حکومت کون ہے کون نہیں ہے، کیا کسی کیا پالیسی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک اور جو میں بہت سے میں آرٹیکلز پڑھ رہا تھا، بہت سے ریسرچ جو آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں ان کی پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک دیکھیں بڑی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کی جو عوام ہے اس کی سپورٹ حکومت کو اور اس نظام کو حاصل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے دوست سالار خان کاکڑ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں تو فارم 47 سے اب مسئلہ ہوا ہے، بلوچستان تو پچھلے 50 سال سے فارم 47 کا شکار ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ بلوچستان سے ہمیں کس طرح کے بندے چاہیے. ہمیں بندے چاہیے بلوچستان سے قاضی فائز عیسیٰ سے جیسے جج چاہیے، ہمیں انوار الحق کاکڑ جیسے وہاں سے نگران وزیر اعظم چاہیے، سرفراز بگٹی جیسے پہلے نگران وزیر داخلہ اور اب سی ایم وہاں کا چاہیے بلوچستان کا، اور اب جو ماشاءاللہ جج جو موجود ہیں جمال خان مندوخیل صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب، یہ اتنے پاورفل تھے کہ قاضی چیف جسٹس پاکستان تھا، سیاہ سفید کا مالک تھا، انوار اللہ کاکڑ وزیر اعظم تھا، وزیر داخلہ سرفراز بگٹی تھا. تو کیوں نہیں بلوچستان کے مسئلے حل ہوئے؟ اور ابھی بھی آہینی بینچ جو ہے، آہینی بینچ، اس کے امین الدین خان صاحب جن کے سب سے قریبی یار جو ہیں وہ جمال خان مندوخیل ہیں اور نعیم اختر افغان ہیں، تو لے لینا ایک سوموٹو آئینی بینچ لے لینا بلوچستان کے ایشوز کے اوپر، بلوچستان کے مسائل کے اوپر لینا، کیوں نہیں لیتے؟ وہاں کی جبری گمشدگیوں پہ بات کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہاں سے جو لوگ آتے بھی ہیں تو وہ نہیں آتے جو حقیقی عوامی نمائندے ہیں، بلکہ وہ لائے جاتے ہیں جو چابی والے کھلونے ہوتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ سمیت گھٹیا اور مکروہ اور نیچ اور غلیظ اور خبیث قسم کے کردار لائے جاتے ہیں. تو پھر کیسے بلوچستان کا مسئلہ حل ہوگا؟ کیسے بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ حکومت کو اور اس نظام کو سپورٹ کریں گے؟ اس سال اگر آپ بات کریں، میں پڑھ رہا تھا کہ اگست تک، سپٹمبر اکتوبر کی بات نہیں کر رہا، اگست تک 757 لوگوں کی جانیں گئی ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں. اور پچھلے سال کی اگر آپ بات کریں تو میں ابھی آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کیا ہوا ہے، اور اس پہ ہم سب کو ضرور بات کرنی چاہیے کہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں جو دہشت گردی کے بڑھتے واقعات ہیں اور اس پہ حکومت کا فوکس نہ ہونا، ان کو گندا کرنا چاہیے اس حکومت کو، اور ان چوروں ڈاکو لٹیروں کو کہ ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. اب یہ میں پڑھ رہا تھا، یہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، حوالہ بھی دے دیتا ہوں کہ کس نے اس حوالے سے کیا لکھا ہے.
اور کس طرح سے دہشت گردی میں کتنا زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کا کوئی فوکس کسی طرح کا نہیں ہے. اور وہ فوکس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اب یہ جو دہشت گردی سے جانے جا رہی ہیں نا وہ نہتے لوگوں کی جا رہی ہیں, عام لوگوں کی جا رہی ہیں. اسے دہشت گردی سے ان کے اقتدار کو مسئلہ نہیں ہے, پی ٹی آئی کے باہر نکلنے سے ان کے اقتدار کو مسئلہ ہے. تو یہ ہر وہ کام کریں گے جس سے ان کے اقتدار کو مسئلہ ہے, اور یہ بالکل وہ کام نہیں کریں گے جس سے ان کے اقتدار کو مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ان کو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نکل آئے گی تو ہمارے اقتدار کو خطرہ ہے, اور عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا تو ہمارے اقتدار کو خطرہ ہے. ان کو کرو, کچے کے ڈاکو ہیں, دہشت گرد ہیں, یہ چیزیں چلتی رہیں, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے, یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں. تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حقیقی عوامی نمائندوں کو حکومت دی جائے جو عوام کے ووٹوں سے آئیں گے, ان کو احساس ہوگا عوام کا. اور ان چوروں ڈاکو لٹیروں کو کیا عوام سے لینا دینا؟ ویسے بھی یہ لندن